جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان سلسلہ ہے علم و آگاہی کا. ناظرین، یہ سیگمنٹ گروواٹ پاکستان کے تعاون سے اور دی انٹیلیجنٹ برینز پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. اس سیگمنٹ میں ہم مختلف مقابلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو طالب علموں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ دی انٹیلیجنٹ برینز جو ہے پاکستان، اس کا خاص جو نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں، ہمارے اسلامک ہیروز ہیں، ان کو عوام کے سامنے لے کر آنا ہے، بچوں کے سامنے لے کر آنا ہے، اور بچوں میں یہ خواہش بیدار کرنا ہے کہ وہ اپنے جو آئیڈیل ہیں وہ اپنے اسلامک ہیروز کو بنائیں، اپنے نیشنل ہیروز کو بنائیں، نہ کہ آج کل کے انٹرنیٹ کے دور میں ہم اپنے قومی ہیروز کو، اپنے اسلامی ہیروز کو بھول کے ہم ہالی ووڈ کی موویز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کارٹون کیریکٹرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو دراصل ان چیزوں سے بچوں کو ہٹانا ہے اور بچوں کو اپنی اسلامی اقدار کی طرف واپس لے کر آنا ہے. بہرحال ناظرین، ہم سب سے پہلے تو اپنے آج کے جو ہمارے مہمانان گرامی ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان مولانا قاری ہارون صاحب ہیں جو سرپرست اعلیٰ ہیں دی انٹیلیجنٹ برینز کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری جواد یاسین عباسی، خطیب جامعہ مسجد PIA ہیڈ آفس کراچی. قاری صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ خاص طور پہ دی انٹیلیجنٹ برینز کی بڑی کوششیں ہیں اور ہم اس حوالے سے بات بھی کرنا چاہیں گے. قاری صاحب، کیا فرمائیں گے سر آپ، یہ دی انٹیلیجنٹ برینز جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے کس قسم کے مقابلے جو ہیں وہ ان کا انعقاد کیا جاتا ہے؟ یہ بنیادی مقصد تو آپ نے بیان فرما دیا. اصل میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسکول اور مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کے اندر اسلامی شخصیات اور ہمارے قومی ہیروز جو ہے ان کے جو کارنامے ہیں ان سے واقفیت ان کو کروانا ہے. تو اس کے لیے ہم کمپٹیشن کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے نا بہت سارے ہم سوالات جمع کر دیتے ہیں، تقریباً 800 سے 1000 تک کے سوالات ہوتے ہیں. اچھا جی. اور یہ جن اسکولز کو ہم منتخب کر لیتے ہیں مسابقے کے لیے، اس مقابلے کے لیے، تو ان کو 15 سے 20 دن پہلے یا 1 مہینے پہلے تمام سوالات ان کے پرنسپلز کو پہنچا دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ تیاری کرتے ہیں طلباء کی. تیاری کرنے کے بعد پھر ہم یہ کمپٹیشن رکھتے ہیں. تو اس میں پھر جو طالب علم اچھی کارکردگی دکھاتا ہے ان کو قیمتی انعامات دیتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہمارے تعلیمی حلقوں کے بڑے ہیں ان کو بھی، سیاسی اور سماجی شخصیات ہو گئے، علمی شخصیات ہو گئے، ان کو بھی ہم مدعو کرتے ہیں اس کے لیے. اچھا، ان کو بھی اس مقابلے میں مدعو کیا جاتا ہے. جی. تو مجھے بتائیے گا کہ کتنے لوگ تقریباً آپ کے اندازے کے مطابق جو ہے نا اس کمپٹیشن کو مینیج کرتے ہیں؟ تقریباً 20 اسکول ہم رکھتے ہیں. اچھا، یہ جو آج کا مقابلہ ہے، ٹھیک ہے، مسابقہ حفظ قرآن، یہ کس طریقے سے مقابلہ کرایا جاتا ہے، ادھر بتا دیجیے گا. جو مسابقہ حفظ جو ہے اس میں ایک امیدوار سے 3 سوال کیے جائیں گے. ٹھیک. پہلا سوال پہلے 10 پاروں سے، دوسرا سوال ہوگا دوسرے 10 پاروں سے، اور تیسرا سوال ہوگا وہ تیسرے 10 پاروں سے ہوگا. اس میں ہم ججمنٹ کر لیں گے کہ بچے جو ہے کس صلاحیت کے ہیں. کیا تو یہ سوالات ان کی میموری کے حوالے سے کیے جائیں گے کہ انہوں نے حفظ قرآن کیا ہے تو وہ کہاں تک اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ جی، 2 چیزیں ہوں گی اس میں. ایک تو میموری کے حوالے سے جس کو ہم پختگی کہتے ہیں کہ اس کو کتنا یاد ہے. دوسرا ہے کہ اس کی ادائیگی، پراپر ادائیگی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اچھا. ہاں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. وہ ضروری ہے تاکہ مخارج بھی صحیح ہوں. مخارج تو فرض ہے، ہاں، لیکن جب اس نے حفظ کر لیا تو حفظ اس کو کتنا پکا ہے. اچھا، دونوں چیزوں کی ہم رعایت کر کے پھر ہم نمبر لگائیں گے. کتنی دفعہ دہرانا پڑ جاتا ہے قرآن؟ پوری عمر دہرانا پڑتا ہے اس کو بار بار قرآن؟ دیکھیں، یہ بچے کی جو عمر ہوتی ہے اس میں اگر اس بچے نے صحیح پراپر طریقے سے استاذ کے کہنے کے مطابق سب کی منزل وہ پڑھ رہا ہے، استاذ کے کہنے کے مطابق چل رہا ہے اور والدین بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں تو وہ بچہ پکا حافظ بن سکتا ہے. اگر استاد، شاگرد اور والدین کا رابطہ کہیں منقطع ہوتا ہے تو وہ بچہ حافظ تو بن جاتا ہے لیکن پکا حافظ نہیں بن سکتا. ٹھیک. تو تقریباً کم سے کم عمر کتنے پاکستان میں کس عمر کے بچہ جو ہے نا کم سے کم عمر میں حفظ کر لیتا ہے پورا قرآن؟
میکسیمم کا سب 8 سے 9 سال 7 سال ہم نے دیکھے ہیں جو حافظ بن جاتے ہیں مکمل، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ 8 سال کے بھی دیکھے ہیں، جی جی اور بڑے بھی تقریباً 60-70 سال کے بھی دیکھے ہیں، جی جی بڑی عمر میں حفظ کر بڑی لیتے ہیں. عمر کے بھی. تو قرآن کریم یہ اللہ کا معجزہ ہے، آپ جو بھی اس کو یاد کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ یاد کر اللہ تعالیٰ مدد فرما دے. جی. بالکل بالکل. افاق المدارس کے جو بڑے گزرے ہیں وہاں سیمنا خان صاحب، بڑی عمر میں انہوں نے دن میں قرآن پڑھا، رات کو تراویح سنا دی. واہ سبحان یہ اللہ، اجازت ہے. بڑی بات ہے. اچھا قاری صاحب آپ اجازت دیں تو ہم مقابلہ شروع کریں. جی جی شروع کر دیتے ٹھیک ہے، کچھ آپ اس کے رولز وغیرہ ریگولیشن بتانا چاہیں گے؟ رولز یہ ہے کہ پیپر تو میں نے بنائے ہیں، ہاں. اس میں تقریباً قاری صاحب بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس میں ہم کٹوتی کریں گے نمبروں کی. نمبروں کی کٹوتی. ہاں، اگر وہ غلطی آئے گی تو غلطی کے ہم 4 نمبر کاٹیں گے، اور اگر تجوید کی غلطی آئے گی تو 1 نمبر ہم نے خانے میں لکھے ہوئے. ٹھیک ہے. کل نمبر اس کے 100 نمبر ہیں. 100 نمبر میں 60 نمبر جو ہے وہ پختگی کے ہیں، 30 نمبر تجوید کے ہیں، اور 10 نمبر لہجے کے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا شاہ فہد کو. دارالقرآن اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے. شاہ فہد تشریف لائیں. حافظ شاہ فہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسابقہ حفظ قرآن کا یہ مقابلہ ہے، اور پین آپ کو میں دلوا دیتا ہوں. بیٹا ادھر آ جائیں آپ، بلکہ کہیں تو وہاں پڑھوا لیں. چلے وہاں سامنے بیٹھے. جی بلو والا مائک اٹھائیے. بلو دونوں بلو ہیں ندیم عثمانی صاحب. یہ والا بلو. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا
أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم माशा सुभान अल्लाह जी, तशरीफ़ रखिए। और नाज़रीन, अब जो हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं मैं उनको दावत देना चाहूँगा। महमूदुल हसन दारुल तजवीदुल मलकिया से इनका ताल्लुक़ है। महमूदुल हसन जी बेटा तशरीफ़ लाएँ जी। वही वाला माइक उठाइएगा बेटा। हाँ ये जी। असल में नाज़रीन ये मुसाबक़ा हिफ्ज़ुल कुरान जो है, इसमें तरीक़ा ये है कि क़ारी साहब की तरफ से ही आयत दी जाएगी और वही एक आयत पहले यानी 10 पारे में से, फिर दूसरे 10 पारे में से और फिर तीसरे 10 पारे में से, इस हवाले से जो है उससे देखा जाएगा कि ये एक तो पुख्तगी कितनी है, हिफ्ज़ कितना किया हुआ है। जी क़ारी साहब। يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب الذين كفروا يفترون على الله الكذب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون
جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. माशाअल्लाह. सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत तिलावत आपने पेश की. बेटा आप तशरीफ़ रखें. नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे, न्यूज़ ब्रेक का ये वक्फ़ा है. इसके बाद फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आबाद है रमज़ान. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान सिलसिला है इल्म आगाही का और मुसाबिक़ा हिफ्ज़ कुरान जो है उसका सिलसिला जारी है. अब मैं इस मुकाबले में एक और जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको बुलाना चाहूँगा. मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, जिनका ताल्लुक़ जामिउल कुरान उस्मान बिन अफ़्फ़ान से है. आ जाएँ अब्दुल रहमान, तशरीफ़ लाएँ. और नाज़रीन आपको बताते चलें कि मौलाना कारी हारून साहब जो सरपरस्त आला हैं दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स के, वो हमारे साथ मौजूद हैं. और हमारे साथ मौजूद हैं कारी जवाद यासीन अब्बासी साहब, जो ख़तीब जामिया मस्जिद PIA हेड ऑफिस कराची हैं. वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस मुकाबले के मुनसिफ के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं. जी कारी साहब. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها أعوذ بالله
الرجيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. जी बेटा तशरीफ़ रखिए और नाज़रीन अब हम नताइज की तरफ बढ़ना चाहेंगे. जी क़ारी साहब बताइएगा कि आज के इस मुसाबक़ा हिफ्ज़ कुरान में तीसरे नंबर पर कौन से तालिब इल्म आए? तीसरे नंबर पे महमूदुल हसन. महमूदुल हसन तीसरे नंबर पर आए हैं. आइए जी. आपके पास क्या है? शाफत तीसरे नंबर पे. एक मिनट जी रुक जाइएगा. मालिक वाला शाफाद नहीं है यार, महमूदुल हसन. जी अब नाम सेट कर लें. सही से महमूद हसन. महमूदुल हसन. महमूदुल हसन आइए तशरीफ़ लाइए. तीसरी पोजीशन हासिल की है महमूदुल हसन ने. आइए बेटा ये आपको ग्रोवर्ट इधर खड़े होइएगा. इस तरफ यहाँ खड़े होना है बेटा. ठीक है. ग्रोवर्ट पाकिस्तान की जानिब से आपको ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है और साथ साथ आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे जो दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स पाकिस्तान की जानिब से दिए जाएंगे. बैठे बेटा तशरीफ़ रखिए. जी दूसरे नंबर पर अब्दुल रहमान. दूसरे नंबर पर आए हैं जी अब्दुल रहमान. आइए आ जाइए अब्दुल रहमान. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. आप दूसरे नंबर पर आए हैं. अब्दुल रहमान सबसे लास्ट में जिन्होंने अभी तलावत फरमाई थी. आइए बैठिए. और अव्वल नंबर पे कौन है? शाफाहत. आ जाए. शाफाहत सबसे पहले तिलावत फरमाई थी. तीनों जो तारों की तिलावत पूछी गई बड़ी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने तिलावत की. शाफाहत बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हैं. ठीक है. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. ये भी साथ में आप जीत गए हैं. अच्छा साथ साथ आपके जो गिफ्ट्स हैं ये वाला गिफ्ट भी दिया जाएगा. एक एक दे दें. इनमें से एक गिफ्ट ये भी दिया जाएगा. ये नहीं जी ग्रोवर्ट की जानिब से आपको एक गिफ्ट और दिया जा रहा है. बैठे तशरीफ़ रखें. इसके अलावा जो हमारे मेहमान गिरामी हैं सर आपके लिए भी गिफ्ट है ग्रोवर्ट पाकिस्तान के ताउन से और ये आपके लिए भी गिफ्ट है क़ारी साहब. ठीक है. बैठे तशरीफ़ रखें. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का. नाज़रीन हमारा ये आज का जो मुसाबक़ा हिफ्ज़ कुरान है ये अपने अख्ताम पर पहुँचता है. दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स के ताउन से ये सेगमेंट पेश किया गया. एक छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में इफ्तार के पकवान के साथ. कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए आबाद है रमज़ान.